القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. آپ بھی اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. SMS اس نمبر پر کریں 99958246. ہمارا فیکس نمبر ہے 22412949 اور خط لکھنے کے لیے ریڈیو کویت اردو سروس دینی پروگرام پوسٹ باکس نمبر 397 یعنی 397 صفحات 13004 کویت. اور اس کے علاوہ براہ راست فون کر کے بھی مولانا صاحب سے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 22457588 اور ایک نمبر اور ہے 22455421. آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے. اگرچہ ہم آپ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ کی باتیں سن نہیں رہے ہیں، لیکن آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور اسی محبت کے طفیل اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہم سب کو اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. ابھی کل ہم رمضان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. رمضان آیا اور پہلے 10 دن گزر گئے، دوسرے 10 دن بھی گزر گئے، اور اب ہم تیسرے 10 دنوں میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان کا آخری عشرہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو چکا ہے. گویا کہ رمضان کے چند دن اب باقی رہ گئے ہیں، لیکن جتنے دن باقی ہیں وہ ہیں بہت قیمتی اور گراں قدر. یہ دن رمضان کا خلاصہ، عطر اور نچوڑ ہیں. اللہ والے ان دنوں کے لیے دن گنا کرتے تھے. جی ہاں، رمضان کا آخری عشرہ جس کے لیے اللہ والے دن گنا کرتے تھے. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی: المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام فظفروا بها ونالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم. کہ اللہ والے ہر سال 10 راتوں کے انتظار میں دن گنا کرتے تھے. ان پر راتیں لمبی ہونے لگتی تھیں. جب انہیں پا لیتے تو گویا انہیں ان کا گوہر مطلوب حاصل ہو گیا، پھر وہ اپنے محبوب کی خدمت میں لگ جاتے تھے. تو پھر ہمارے سروں پر بھی رمضان کے یہ آخری 10 دن سایہ فگن ہو چکے ہیں. اب ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. جن لوگوں نے نیکیاں کمائی ہیں، رمضان کے روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا ہے، اور ہر طرح سے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، انہیں اپنے اندر پھر سے چستی لانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی کیا اس سے بہتر دن ابھی ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو چکے ہیں. اور جنہوں نے کوتاہی کی ہے، رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، کسی طرح سے بھی اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام گھر لوٹ کر آ جائے تو اسے ہم بھولا ہوا نہیں کہتے. ابھی بھی وقت باقی ہے. اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اور رمضان کے آخری 10 دن جو ہیں یہ رمضان کا خلاصہ، نچوڑ ہیں. انہی 10 دنوں میں ایک رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہی وجہ ہے
کہ اس مہینہ کے آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بدل جایا کرتا تھا، اللہ والوں کا معمول بدل جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی بیوی صدیقہ بنت صدیق بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محنت کرتے تھے اس قدر دوسرے دنوں میں محنت نہیں کرتے تھے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کے آخری 10 دن آتے تو رات بھر آپ جگا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار رکھا کرتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لیے خود کو فارغ کرتے تھے، شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگا کر کے رکھتے تھے۔ جی ہاں، جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے ہیں، خود جاگتے ہیں اور کمر کس لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ بابرکت رات کی تلاش کرتے تھے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جسے نزول قرآن کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کی توفیق مل گئی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملا، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں جن کا فیصلہ اس سال فرمایا جانا ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو سلامتی کی رات ہے، ریاضت اور مناجات کی رات ہے، رونے اور گڑگڑانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی فضیلت میں باضابطہ اللہ پاک نے ایک سورہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں اللہ پاک کا ہر حکم لے کر۔ یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ بہت افسوس ہے اس آدمی پر جو اس رات کے فیض کو نہ پا سکا، اس رات کے فیوز سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ یہ بات میری نہیں ہے بلکہ ہمارے حبیب نے فرمایا ہے من حرم خیرها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیرها الا کل محروم، کہ جو اس رات کی بھلائی سے، جو اس رات کے فیض سے محروم ہوا واقعی محروم ہے، اور اس کے فیض سے وہی محروم ہو سکتا ہے جو واقعی محروم ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے اور خاص طور پر رمضان کے ان آخری 10 دنوں میں قیام کرنے، اللہ سے دعا کرنے، اللہ سے گڑگڑانے، مناجات کرنے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا۔ سامعین ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے، پر کہ ہم ایک میسج لیتے ہیں۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ قیامت کے دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے؟ جی ہاں، جس دن سر میں پھونک مارا جائے گا ساری دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی، مائیں دودھ پلاتی بچوں کو بھول جائیں گی اور سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شاربور ہوں گے۔ اس دن کی ہولناکی ایسی ہی ہوگی جیسا کہ پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن بچے کو بوڑھا کر دے گی۔ اللہ پاک نے اس سلسلے میں خود بیان فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم اگر ماننے سے انکار کرتے ہو تو کیسے اس دن بچ سکو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ جی ہاں، قیامت کے دن کی ہولناکی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ
ایسی پریشانی کا عالم ہوگا کہ 8 سال کے بچے کا تصور کیجئے، کسی طرح کی غلطی نہیں کی تھی کیونکہ وہ مکلف بھی نہیں ہوا تھا. کل قیامت کے دن اللہ کے پاس میں حاضر ہوگا، قیامت کی ہولناکی ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، اس میں اس بچے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اس دن کی ہولناکی ہوگی، اس دن کی پریشانی ہوگی کہ اس بچے کا بال جو بالکل سیاہ تھا اس دن کی پریشانی کی وجہ سے سفید ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کی پریشانی ہی ایسی ہوگی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اگر تم آج ماننے سے انکار کرتے ہو، اللہ کے احکام کے خلاف چل رہے ہو، تو آخر اس دن کیسے بچ سکو گے جس دن کا حال یہ ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. تو اس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ یہ دنیا امتحان حال ہے اور ہمیں یہاں پر بسایا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر سکیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم موت کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ کے پاس میں پیشگی کا انکار نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے اس دنیا میں اس دن کے لیے تیاری کریں. اور رمضان کا یہ آخری عشرہ دراصل موقع ہے تیاری کرنے کے لیے. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ گناہوں سے ہم کیسے بچیں، کیونکہ ہم بارہا توبہ کرتے ہیں لیکن پھر وہ کام کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لہذا پہلی فرصت میں ایک انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ندامت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے. پھر اگلے دنوں کے لیے یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ اسے نہ کریں گے. یہ اگر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو سچی توبہ بنے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس گناہ سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، کیسے ہم بچیں. اس سلسلے میں ہم عرض کریں گے، لیکن ہمارے پاس میں ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ذرا ریڈیو کی آواز بند کریں پھر پوچھیں. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عادل بول رہا ہوں. جی عادل صاحب، کیا پوچھنا ہے؟ میرا سوال ہے، اگر میں کوئی بھی کپڑا پہن نماز پڑھتے ہیں اور گھٹنے تک رہتا ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا لباسا پہن کے اندر اگر انڈر ویئر پہن رکھا ہوں، سلوار نہیں پہنا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ سلوار پہننا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے، نماز میں کیا نیت کرنا زبان سے والا دل میں ارادہ کرنا؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں، شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے. عادل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کپڑا گھٹنے تک ہے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ گھٹنا اگر ہمارا چھپا ہوا ہے تو ہماری نماز ہو جائے گی. گھٹنے کو کھول کر کے نہیں رکھنا چاہیے، گھٹنے کو چھپا کر کے ہی نماز ادا کرنا چاہیے. اور نماز کی نیت کے تعلق سے ایک عام سی بات ہے کہ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں، لہذا دل میں اگر ارادہ ہے تو اسی کو ہم نیت کہتے ہیں. لہذا نیت کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور انڈر ویئر پہننے کی ضرورت نہیں. اگر کپڑا کوئی پہنے ہوئے ہیں اور سطر کے جو اعضاء ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہیں تو ہماری نماز ہو جائے گی. پر کیف ہم عرض کر رہے تھے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کر کے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں اگر ہمیں احساس ہے کہ واقعی ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ خالص طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور ہمیں توفیق دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا فرماتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ تو اگر ہم اللہ سے خالص دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور توفیق سے نوازے گا. ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گوشت منیر بول رہا ہوں. میرے 2 سوال ہیں مولانا صاحب. جی.
यानी ज़कात का कितना तोले सुनने को ज़कात है, यानी पैसे को भी ज़कात निकालना बोलते हैं। अभी मैं 1 साल खत्म कर दिया, मैं कुवैत के अंदर मैं कर्जा रहा तो कर्जा मिटा दिया, अभी थोड़ा पैसा मैं जमा करके रखा हूँ जी। वो पैसे के बारे में। और एक जो हमें मस्जिद में इफ्तार के लिए जाते ना, काफिर लोग भी आके इफ्तार करते हैं, जो इन साथ में बैठ के खाने का जायज है न जायज है मौलाना साहब? ये 2 मौलाना साहब मेरा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया गौस साहब, इस सिलसिले में हम अर्ज करते हैं। गौस साहब ने सबसे पहले ये पूछा है कि ज़कात सोने में कैसे वाजिब होगी, कितना तोला हो तो वाजिब होगी, और पैसे की ज़कात का सिस्टम क्या होगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आपके पास में 85 ग्राम सोना है, 85 ग्राम या उससे ज़्यादा सोने हैं, तो उस सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है। लिहाजा साल गुजरने के बाद में उस सोने की कीमत मालूम करना है। आपको पता चलता है कि आपके पास में 100 ग्राम सोना है और उस 100 ग्राम सोने की कीमत आपने मालूम किया, तो आपको मालूम हुआ कि मिसाल के तौर पर 3 लाख है, तो आप 3 लाख रुपए की ज़कात निकालेंगे 2.5 के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से। रही बात पैसे की ज़कात की, तो पैसे की ज़कात का मेयार या तो चांदी होगा या सोना होगा। चांदी का निसाब 595 ग्राम है और गोल्ड का निसाब 85 ग्राम है। मेयार चांदी को बनाएंगे या सोना को बनाएंगे, तो इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। बाद उलमा कहते हैं कि चांदी को मेयार बनाएंगे, बाद उलमा कहते हैं कि सोना को मेयार बनाएंगे। लेकिन इख्तिलाफ से बचते हुए हमें ये देखना चाहिए कि गरीबों का किसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर हम इस नाहिए से गौर करते हैं तो पता ये चलता है कि अगर हम चांदी को मेयार बनाते हैं तो इसमें गरीबों का फ़ायदा होगा, और ऐसे लोगों पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी जिनके पास में कोई ख़ास पैसे नहीं हुए, लेकिन चूँकि उनके पास में इतने पैसे बचे हुए हैं और चांदी को हमने मेयार बनाया है, लिहाजा चांदी को मेयार बना करके ज़कात दें। तो हम अर्ज़ ये करेंगे कि जिसके अंदर गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो उसे ही इख्तियार करना चाहिए। इस लिहाज से अगर 595 ग्राम चांदी को मेयार बनाते हैं तो देखना होगा कि 595 ग्राम चांदी के बराबर में क्या आपके पास में पैसे थे और क्या उन पैसों पर साल गुजर चुका है। तो अगर 595 ग्राम चांदी के बराबर में आपके पास में पैसे थे, सारे घर के अखराजात वगैरह निकालने के बाद, और इन पैसों पर साल गुजर गया, तो चूँकि ये पैसे ज़ायद हैं और आपके पास में रखे हुए हैं, इस नाहिए से आप शरीयत की नज़र में मालिक निसाब समझे जाएंगे। इस तरह से आपके लिए ज़रूरी है कि आप 2.5 के हिसाब से ज़कात निकाल दें। यह है सोने की ज़कात का तरीक़ा और रुपये पैसे की ज़कात का तरीक़ा। एक सवाल इन्होंने ये पूछा है कि मस्जिद में जब इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है तो उसमें कितने गैर मुस्लिम भी हाजिर होते हैं, तो क्या उनके साथ में इफ्तार कर सकते हैं? जी हाँ, कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि हम ये अर्ज़ करेंगे कि इफ्तार का जो इंतज़ाम होता है उसके अंदर अगर गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं तो हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि उनका इस्तक़बाल करें, उनको अपने साथ में बैठाएं और उनको मौका दें अपने साथ में खाने के लिए। अगरचे उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है लेकिन फिर भी उनको मौका दें। इसी रास्ते से मुमकिन है कि वो रोज़ा रखेंगे और मुमकिन है कि इसी रास्ते से उनको इस्लाम की तौफ़ीक़ भी मिले। कितने लोग ऐसे हैं जो वाक़ई जब उन्होंने रोज़ा रखा और मुसलमानों के साथ में जा कर के इफ्तार में शिरकत की, तो इस तरह से उन्होंने इस्लाम का स्टडी करना शुरू किया। और ये बात याद रखने की है कि जो लोग भी इस्लाम को सच्चे दिल से पढ़ते हैं, अल्लाह पाक अजीब तरीक़े से उनका दिल खोलता है, क्योंकि इस्लाम न तो ये अरबों की कोई मीरास है और न मुसलमानों की मीरास है, बल्कि ये सारी इंसानियत के लिए ये दीन आया है। लिहाजा इस दीन को जब एक इंसान जानता है तो उसे कबूल करता है। और जाहिर सी बात है कि जब हम अपने साथ में उनको बैठाएंगे नहीं और मौका नहीं देंगे तो इस्लाम के बारे में कैसे जानेंगे। लिहाजा ऐसी जगह पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई भी चाहता है तो उसे मौका देना चाहिए और उसका इस्तक़बाल करना चाहिए।
تو ہم عرض کر رہے تھے کہ گناہوں سے کیسے بچیں. ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ خالص اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی دیں، ریاضت اور مجاہدہ کریں، یعنی اپنے اندر یہ عزم پیدا کریں کہ ہم اس گناہ کو ترک کریں گے. کوئی بھی کام دنیا کا اس وقت تک انجام نہیں پاتا ہے جب تک کہ ہم اس کے لیے عزم نہیں کرتے ہیں، تبھی وہ کام ہم انجام دے پاتے ہیں. تو گناہوں سے اگر ہمیں رکنا ہے تو ہم کیوں نہیں اپنے نفس کو دبائیں گے؟ ہمیں تو جنت چاہیے نا. اور جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو طبیعت پر شاخ گزرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. گناہ میں لذت ملتی ہے اور جنت میں جانے کے لیے طبیعت پر شاخ گزرنے والا کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم ریاضت کریں گے، اور جب ہم ریاضت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے گناہ کو ترک کرنے کے لیے. تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ گناہ کے انجام پر غور کریں. یعنی گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ذہنی الجھن حاصل ہوتا ہے، اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ذہانت چلی جاتی ہے. اس کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ساری مخلوق ہم سے نفرت کرتی ہے، اور اس کی نحوست سے چوپائے بھی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. جب ہم گناہ کے انجام پر غور کریں گے تو آسانی کے ساتھ میں گناہ سے بچ سکتے ہیں. ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد اظہر ہے، میں خیتان سے بول رہا ہوں. جی محمد اظہر صاحب. جی مولانا صاحب میرے یہ 20 تولے کا کتنا زکوٰۃ بنتا ہے، جیسے یہ پوچھ رہے ہیں. آپ پہ 20 تولہ ہو یا جتنا بھی آپ کے پاس میں سونا ہے، اس سونے کا ریٹ معلوم کریں. جی ٹھیک ہے. ریٹ معلوم کرنے کے بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر 4 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، تو جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے پیسوں کا 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے. ایک اور کالر ہیں، شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے. پر کیف ہم عرض کر رہے تھے کہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہ کے انجام پر غور کریں. اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ گناہ تک پہنچانے والے جو کام ہیں ان کام سے دوری اختیار کریں. ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم کو گناہ تک پہنچا رہا ہے. بری صحبت ہے، یا ٹیلی ویژن کے غلط مناظر ہیں، یا اکیلے رہنے کی وجہ سے کوئی گناہ کر رہے ہیں. تو گناہ تک پہنچانے والے جو کام ہیں ان کاموں سے جب ہم باز رہیں گے تو آسانی کے ساتھ میں ہم برائی سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم اکیلے میں ہونے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں تو ہم اکیلے میں نہیں ہوں گے، اور عام طور پر ایک انسان جب اکیلے میں ہوتا ہے تو کوئی گناہ کرتا ہے. اسی طرح سے بری صحبت اگر ہمیں ملی ہوئی ہے تو اس بری صحبت کو چھوڑیں گے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے. ٹیلی ویژن کے غلط مناظر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، تو ہم ان کو چھوڑیں گے. تو اس طرح سے آسانی کے ساتھ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. ایک 5ویں بات یہ ہے کہ آخرت کو یاد کریں کہ یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے. ہمیں ایک دن موت آنی ہے. ہمارے ہی قریبی ہمیں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، کندھے پر لا دیں گے اور تنگ و تاریک کوٹری میں لے جا کر کے سلا دیں گے. ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس ہماری پیشگی بھی ہونے والی ہے، حساب و کتاب بھی ہونے والا ہے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم ہے. گویا کہ یہ محدود زندگی جو ہمیں دی گئی ہے چند دنوں کے لیے ہے. ایک دن ہمیں اللہ کے پاس میں حاضر ہونا ہے اور اس زندگی کا سارا لیکھا جوکھا حساب و کتاب اپنے رب کے پاس میں دینا ہے. قبر کی تنگ و تاریک رات میں ہم کیا جواب دے سکیں گے منکر نکیر کے سوال کا؟ کیسے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے میں کھڑے ہو سکیں گے؟ کیسے ہم اس کے سوال کا جواب دے سکیں گے جب ایک انسان آخرت کی زندگی کو یاد کرتا ہے، جہنم کے مناظر کو یاد کرتا ہے، جنت کے مشاہد کو ذہن میں رکھتا ہے؟ تو اس طرح سے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں نیکیوں کا کام کرنا چاہیے اور گناہیوں سے دور رہنا چاہیے. ایک 6ٹھی تدبیر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دل کی تربیت کریں. عام طور پر دل کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، جس کی وجہ سے
ہم گناہوں کا کام کرتے رہتے ہیں. اور دل کی تربیت کیسے ہوگی؟ دل کی تربیت 4 طریقے سے ہوگی. پہلے نمبر پر ہمیں یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے. اس نے خود بیان فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے. جب ہم یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں گے کہ سب سے تو چھپ سکتے ہیں، 70 دروازے بند کر لیں لیکن اللہ رب العالمین سے نہیں چھپ سکتے، تو اب ہمارے اندر یہ احساس ہوگا کہ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان کے سامنے میں ہم کوئی گناہ کرنے سے جھجک محسوس کرتے ہیں، تو اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس کے سامنے میں اسی کی غیرت کو پامال کریں. ایسا کیسے ہوگا؟ دوسرے نمبر پر ہم یہ سوچیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں اسے نوٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر ہیں، ایک ایک ہماری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے میں پلے کر دیا جائے گا. اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ہمارے اندر یہ احساس بھی پیدا ہونا چاہیے کہ یہ اعضاء و جوارح جن کو لذت پہنچانے کے لیے ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، آنکھ کو لذت پہنچانے کے لیے غلط مناظر دیکھتے ہیں، زبان کو لذت پہنچانے کے لیے کوئی بری بات بولتے ہیں، ہاتھ کو لذت پہنچانے کے لیے کوئی چیز ٹچ کرتے ہیں، اور کان کو لذت پہنچانے کے لیے کوئی بری چیز سنتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اعضاء جن کو ہم نے لذت پہنچائی تھی دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں. جب ایک انسان یہ سوچے گا کہ یہ اعضاء بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ اعضاء بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں، تو کیا وہ برائی کا کام کرے گا؟ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ کے خلاف جب یہ اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، آنکھ گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دے گا، اور اس کے کان گواہی دیں گے کہ اے اللہ فلاں بندے نے فلاں دن ایسا ایسا کیا تھا، تو ایک بندہ کہے گا بعدن لکن وسحقا فان کن کنت اناضل، کہ تمہاری رسوائی ہو، تم دور ہو ہم سے، کہ تمہیں کی وجہ سے ہم نے یہ سب کیا ہے، تمہیں کی خاطر، تمہیں کو لذت پہنچانے کے لیے ہم نے یہ سارا برا کام کیا تھا، اور تم ہی ہمارے خلاف ہو جا رہے ہو. تو اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان پر لگام دیں، اپنی آنکھ پر لگام دیں، اپنے کان کو لگام لگائیں، اپنے پیر کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے سارے اعضاء و جوارح کو لگام دیں، اور اللہ کے احکام کے مطابق میں اپنے آپ کو پابند کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں جماعت کے ساتھ، خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور تنہائی میں نہ ہوں، ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ کے پاس اکیلے نہ بیٹھیں. اگر ایسا کیا تو انشاءاللہ ہم پورے طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ایک سوال اور پوچھا ہے ایک ساتھی نے، کہتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، البتہ اس کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں. اللہ پاک نے اس سلسلے میں خود قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں اور دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں اور میرے اوپر ایمان لائیں. تو اس آیت کریمہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اندر دعا کی قبولیت کی 2 بنیادی شرط بتائی گئی ہے. اگر ایک انسان ایمان والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پائی جا رہی ہے، یعنی صحیح ایمان ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا وہ پابند ہے، اس کی دعا میں شرکیہ کلام نہیں پائے جاتے، اس کے اندر غلو اور مبالغہ آمیزی نہیں پائی جاتی، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. اسی طرح سے دعا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دعا دل کی حاضری کے ساتھ میں کریں، یعنی ہماری دعا میں غفلت نہ ہو، بے توجہی نہ ہو،
کیونکہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اور جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری بات کی طرف دھیان دیتا ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے مانگنے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر غفلت اور بے توجہی ہوگی تو کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی غافل دل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا کھانا پینا اور ہمارا لباس حلال کمائی کا ہے۔ اگر ہمارا کھانا پینا اور لباس حرام کمائی سے ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ سر ہے، پراگندہ بال ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اور اس کا لباس حرام کا ہے، اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو ذرا بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اپنے کھانا، اپنے پینے اور اپنے لباس پر دھیان دینا ہوگا۔ اسی طرح سے دعا کرتے وقت دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اصرار دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندے کے اندر تکرار دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم جلد بازی کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کے انتظار میں لگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہماری دعا قبول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ ایک بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں نے تو دعا کی تھی لیکن قبول نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے دعا کے آداب کو بھی سامنے میں رکھنا چاہیے کہ دعا کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور قبولیت کے خاص اوقات ہیں، ان اوقات میں دعا کریں۔ مثال کے طور پر رات کے تیسرے پہر میں آپ دعا کریں، جگ کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور ابھی تو رمضان کے آخری عشرہ سے ہم گزر رہے ہیں، خوب سے خوب اللہ رب العالمین سے مانگیں، نمازوں میں ہو، نماز کے باہر ہو، جس وقت بھی ہو سکتا ہے اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسی طرح سے دعا کرنی چاہیے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا رب جو ہے نا نہایت ہی باشرم ہے، نہایت ہی کریم ہے۔ ایک بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کے پاس میں تو اس کو شرم آتی ہے کہ کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ تو اگر اس انداز میں اللہ رب العالمین سے ہم مانگتے ہیں تو ضرور ہماری دعا قبول ہوگی۔ ایک اور اسی قبیل کا ایک سوال ہے، ایک ساتھی کہتے ہیں کہ ہم دعا بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کیسے کریں کہ ہماری دعا قبول ہو؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم جب اللہ رب العالمین کے سامنے میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اور ہمارے اندر دعا کی قبولیت کے اسباب بھی پائے جاتے ہیں، دعا کی قبولیت کی شرطیں بھی پائی جاتی ہیں، اور ان آداب کو بھی ہم سامنے میں رکھ کر کے دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ضرور دیتا ہے۔ البتہ اللہ رب العالمین کے دینے کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے میں اگر سارے آداب کو بجا لاتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ دینے کی 3 شکل ہوتی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر کسی گناہ کا سوال نہیں کرتا اور نہ ہی قطع رحمی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے 1 اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ پہلے نمبر پر فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ دعا کیا، دعا آپ کی اٹھی آسمان پہ گئی اور اس کا جواب آ گیا،
فوراً اللہ پاک قبول کر لیتا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالی اسے اپنے پاس جمع کر لیتا ہے. آپ نے دعا کیا اور دعا آسمان پر گئی لیکن لوٹ کر کے نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس دعا کو اپنے پاس میں جمع کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دینا چاہتا ہے. یا تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ ایک بندہ جب دعا کرتا ہے، دعا اٹھ کر کے اللہ تک پہنچتی ہے اور اوپر سے کوئی مصیبت اتر رہی ہوتی ہے تو دعا کی وجہ سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے. یہ دعا اس مصیبت کو دور کر دیتی ہے. تو ہر حالت میں ہماری دعا قبول ہوئی ہی یا تو فوراً مل جاتا ہے، یا دعا کرنے کی وجہ سے جو مصیبت آنے والی تھی وہ مصیبت ہم سے ٹال دی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے مانگا اللہ سے اور اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں جو ہمارے اوپر مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو دور کر دیا. اور اگر اللہ تعالی بہتر سے بہتر ہمارے لیے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ اس دعا کو ہمارے لیے کل قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہماری دعا میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور دیتا ہے. اللہ کے پاس سے ایک بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، البتہ دینے کی 3 نوعیت ہوتی ہے، یا تو فوراً دے دیتا ہے، یا اس کی وجہ سے ہماری مصیبت دور کر دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو چاہیے کہ جب اللہ کے پاس سے ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دعا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ بھی زیادہ سے زیادہ دینے والا ہے. تو اللہ کے سامنے میں اگر ایک بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہر حالت میں ملتا ہی ہے. حدیث آپ نے ابھی سنا کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، ہم سے کٹتا ہے، ہماری آمدنی سے اسے ہمیشہ جلن رہتی ہے. اب اس کے ساتھ مجھے کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ کیا اس سے ہم بھی کٹ جائیں؟ خاص طور پر جب کہ ہم رمضان کے آخری 10 دنوں سے گزر رہے ہیں اور ان 10 دنوں میں ہمیں اپنے معاملات کی سدھار کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور معاملات میں رشتہ داریاں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں. لہذا ہمیں رشتہ داروں کے تعلق سے یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا رشتہ دار جس سے ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی اسی وقت صلہ رحمی کہلاتی ہے جب کہ ہم کٹنے والے سے جڑیں. عام طور پر ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال اس وقت کرتے ہیں جب کہ وہ ہمارا خیال کرتے. اگر وہ ہم سے کٹنے لگتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ جب وہ کٹتا ہے تو ہم کیوں ملنے جائیں. نہیں، یہ رشتہ داری کو بحال رکھنا نہیں ہے، یہ صلہ رحمی کرنا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی اصل میں یہی ہے کہ ہمارا بھائی اگر ہم سے کٹ رہا ہے تو ہم جڑنے کی کوشش کریں. اگر ہمارا بھائی ہم سے برا معاملہ کرتا ہے تو ہم اچھا معاملہ کریں. اگر ہمیں برے الفاظ سے وہ بلاتا ہے تو ہم اچھے الفاظ سے اسے بلائیں. یہ ہے صلہ رحمی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمه وصلها، کہ برابری میں صلہ رحمی کرنے والا اصل میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ اگر تعلق کٹ جا رہا ہے تو اس کو وہ جوڑنے کی کوشش کرے. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ قرآن کریم کی کیا ہم تلاوت ڈیوٹی کے اوقات میں کر سکتے ہیں؟ جب آپ ڈیوٹی میں ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، کیونکہ عام طور پر ڈیوٹی میں ایک بندہ جب ہوتا ہے تو ڈیوٹی کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کی مانگ یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کریم پہ غور کرے. اللہ پاک نے بیان فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے اسے سنو. جب ایک بندہ ڈیوٹی میں ہے، کام میں لگا ہوا ہے، اور اس نے تلاوت اگرچہ آڈیو کے ذریعہ ہی وہ ڈال دیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دھیان نہیں دے پائے گا. کام میں لگا ہوا ہے اور اس نے آڈیو کو بھی شروع کر دیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پورے طور پر دھیان دیتا ہے تو کام کا ڈسٹرب ہوگا،
اور وہاں پر واجبی کام ہے، اس کام کا اگر نقصان ہوا تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات عرض کی جائے گی کہ ڈیوٹی میں ایک بندہ ہے اور ڈیوٹی ایسی ہے کہ کام کا نقصان نہیں ہوتا۔ ڈیوٹی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ہر ایک انسان کی ڈیوٹی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ کام کا نقصان نہیں ہوتا، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس نے قرآن کریم کی تلاوت بھی سن لیا اور کام کا نقصان بالکل نہیں ہو رہا ہے، کسی طرح سے نقصان نہیں ہوا اس کا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی طرف وہ دھیان دیا اور جس وقت وہ فارغ ہے اس وقت قرآن سنا۔ لیکن اگر کام کا نقصان ہو رہا ہے یا وہ دھیان نہیں دے پا رہا ہے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے اور قرآن کریم کو کھول کر کے چھوڑ دے رہا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ گویا کہ اصولی اعتبار سے ڈیوٹی کے بیچ میں قرآن کریم سننا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کی ایسی ڈیوٹی ہے کہ بیچ میں کچھ اوقات فارغ اس کے ہیں اور اس نے اس بیچ میں قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کام کا نقصان کر کے اگر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو ایسا صحیح نہیں ہوگا۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ جب میں تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، نماز میں دھیان جمع نہیں رہ پاتا، ادھر ادھر دھیان چلا جاتا ہے، تو مجھے دھیان جمع رکھنے کے لیے یا خشوع اور خضوع لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، عام طور پر نمازوں کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہماری نمازوں میں جو بے توجہی پائی جاتی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ ہم نماز میں جو نماز کا حق ہے اس کا حق دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ نماز کو اگر اس کا ہم حق دیں گے تو انشاءاللہ عجیب طریقے سے ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ نماز کی تیاری کریں، یعنی رمضان کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر بھی نماز کی تیاری نہیں کرتے ہیں اور الٹپ نماز کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا ذہن منتشر ہوگا ہی۔ نماز کی تیاری میں یہ بات شامل ہے کہ اذان کا جواب دیں، اچھی طرح سے وضو کریں، زینت اختیار کریں، مسجد کا رخ کریں، تو ہر قدم پر جو ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے اس کو ذہن میں بیٹھائیں اور نماز میں تشویش پیدا کرنے والی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ تو پہلے نمبر پر نماز کی تیاری ہوئی۔ دوسرے نمبر پر جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہم اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھائیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لہذا ہم ہر چیز کو اپنے ذہن سے الگ کریں اور اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے میں گویا کے دیکھیں، یعنی یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے میں ہے، اس سے ہم گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، دنیا کی ساری چیز ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہے اور اللہ کا جلال ہمارے سامنے میں ہے، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا ہوگا تو ہم عجیب طریقے سے نماز کے اندر خشوع پیدا کر سکتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ اذا صلی احدکم فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی، کہ ایک بندہ جب نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، لہذا اسے دیکھنا چاہیے کہ کیسے اللہ رب العالمین سے وہ سرگوشی کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں ان پر غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ عام طور پر ہماری جو تلاوت ہوتی ہے رٹی رٹائی تلاوت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہو پاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ان آیتوں کو سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ اگر ہم سمجھیں گے اور غور کریں گے تو عجیب طریقے سے ہمیں خشوع حاصل ہوگا۔ اب ہم اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہماری عبادتیں قبول فرما، ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہمارے صدقات و خیرات اور ہماری نیکیاں تو قبول فرما لے۔ مولا کریم، جو بھائی یا بہن بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، جن بھائیوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں الہ العالمین تو انہیں جوڑ دے۔ الہ العالمین، جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو بہنیں غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نیک اور صالح جوڑے کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔
الہ العالمین جو لوگ باحیات ہیں انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. محترم سامعین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ہفتہ انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا